کذبت سمود بالنذر، قوم سمود نے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا جو ڈر سنانے کے لیے آئے تھے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس قوم کے وہ لوگ جو کافر تھے۔ فقالوا، وہ بولے، ابشرا منا واحدا، کیا ہم میں سے ایک بشر، حضرت صالح علیہ السلام جو ہم میں سے ایک بشر ہیں، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھا، اپنے جیسا عام بشر سمجھا، تو کہا کہ یہ ہمارے جیسے عام بشر ہیں۔ نتبعہ، کیا ہم ان کی پیروی کریں اور جو یہ کہتے ہیں ان کی باتیں مانیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک اگر ہم ان کی باتیں مان لیں گے تو اس وقت ہم ضرور گمراہی میں ہو جائیں گے اور پاگل پن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت کو وہ گمراہی سمجھے۔ جب انسان اس قدر روحانی طور پر بیمار ہو جائے کہ اچھی باتیں بری لگنے لگیں اور بری باتیں اچھی لگنے لگیں، تو اکثر یہ مرض لا علاج ہو جاتا ہے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ہمارے درمیان صرف انہی پر وحی نازل ہوئی، انہی پر ذکر کو اتارا گیا؟ مراد یہ تھی کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار کو، کسی مالدار کو بناتے۔ بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا، بلکہ وہ تو ضرور کذاب ہیں۔ کذاب کے لفظی معنی ہے بہت بڑا جھوٹا، اشر کے معنی ہے شیخی مارنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا۔ ان لوگوں نے جب یہ بے ادبی کی، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے، یعنی ان قریب جب ان پر عذاب آئے گا تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا ہے اور کون شیخی مارنے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو پہاڑ سے نکلی اور ایک بڑی پہاڑی کی طرح تھی، جو اللہ تعالی کی نشانی، فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے، ان کا امتحان تھا کہ وہ اس نشانی پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ فارتقبہم، تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا پس آپ ان کا انتظار کریں، یعنی اس وقت کا انتظار کریں، اس لمحے کا انتظار کریں جب ان کی گرفت کی جائے گی۔ وَاصْطَبِرْ، اور آپ صبر کریں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں خبر دیجئے بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن یہ لوگ پانی پیئیں گے، اور دنوں کا تعین ہے کہ کس دن اونٹنی پیے گی اور کس دن یہ لوگ پانی پیئیں گے، کیونکہ یہ جس علاقے میں تھے وہاں چاروں طرف پہاڑ تھے، اور اس کے علاوہ پہاڑوں سے چشمے گرتے تھے، تو یہ چشموں کا پانی مختلف نالیاں بنا کر ایک بڑے تالاب میں جمع کرتے، تو یہ تھوڑا تھوڑا جمع ہوتا رہا۔ پھر جب ایک دن میں یہ جتنا پانی جمع ہو جاتا تو صبح یہ استعمال کرتے، تو فرمایا کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ تالاب میں جتنا پانی تمہاری پوری قوم کے لیے جمع ہوتا ہے، ایک دن تمہیں پانی پینا ہے اور ایک دن تو پانی کا استعمال نہیں کر سکو گے، یہ اونٹنی کا دن ہوگا۔ پھر جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن دیگر جانور اور پرندے اس تالاب سے پانی نہ پیتے، اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ جو اس پانی کے برابر ہوتا اور پورے قبیلے کے لیے کافی تھا۔
کل شرب محتضر، حاضر ہو اس پانی پر جس کی باری ہے، تو جس کی باری مقرر کی گئی وہی اس پانی پر حاضر ہو. لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا، یہ ایمان بھی نہیں لائے، اور انہوں نے اس اونٹنی کو شہید بھی کر دیا اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمارا یہ پانی پی جاتی ہے. فنادوا، پس انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا. صاحبہم، اپنے ساتھیوں کو ان لوگوں نے بلایا، سب جمع ہوئے. فتعاطى فعقر، پس تیز تلوار لے کر اس کی ٹانگوں کو اور اس کے پہلوؤں کو کاٹ دیا. چونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو ڈائریکٹ ذبح نہیں کر سکتے تھے، تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹی. جب وہ گر گئی تو پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پھر کیسا تھا میرا عذاب. وَنُذُرْ، اور میرا ڈر سنانا، میرے ڈر سنانے والے انبیاء کہ انہوں نے ڈر سنایا. لوگوں نے ان کے ڈر سنانے پر بھی نصیحت حاصل نہ کی. تو جب میرا عذاب آیا تو اس عذاب کی شدت کیسی تھی یہ پوچھو اس قوم سے جو ہلاک ہوئی. یعنی پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ اس قوم کی کیفیات اور ان کے حالات پر غور کرو کہ ساری طاقتیں ان کی یہیں رہ گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بڑی پلاننگ کرنے والی تھی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پچھلی قومیں سیلاب سے ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں زلزلوں سے ہلاک ہوئیں، پچھلی قومیں تیز ہواؤں سے ہلاک ہوئیں، تو انہوں نے ایسے مکانات پہاڑوں میں بنائے اور ان پہاڑوں میں ایسے سوراخ کیے کہ کوئی تیز ہوا، کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی زلزلہ انہیں ہلاک نہ کر سکے. لیکن جس قدر انہوں نے پلاننگ کی تھی اور جتنا اپنے آپ کو یہ پاورفل سمجھتے تھے، ان پر جب عذاب آیا تو یہ بہت جلدی ہلاک ہو گئے. وہ صرف ایک زوردار آواز تھی. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ زوردار آواز نکالی تو اس آواز کی ہیبت سے ان کے دل بند ہو گئے، جو جہاں تھا وہاں ہلاک ہو گیا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار آواز بھیجی، صرف ایک آواز میں وہ ہلاک ہو گئے. فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، پس وہ ہو گئے گویا کے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس، سوکھی روندی ہوئی. مراد یہ ہے کہ بکریوں کی حفاظت کے لیے بعض چرواہے گھاس اور کانٹوں سے وہ چاروں طرف باڑ بناتے ہیں اور چاروں طرف وہ احاطہ بناتے ہیں تاکہ بکریاں باہر نہ جا سکیں. تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو کچھ گھاس زمین پر گر جاتی ہے، تو وہ گھاس بکریوں اور جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے. ان لوگوں کو اس گھاس سے تشبیہ دی گئی کہ جو جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، یعنی وہ بے حیثیت ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اپنی زندگی میں انقلاب لانے والا، ہے کوئی اس دنیا کی محبت سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے کافروں نے نصیحت کو ٹھکرایا، نبیوں کو جھٹلایا. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر
پتھروں کی بارش کو بھیجا، اوپر سے پتھر بھیجے گئے۔ یہ قوم بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھی۔ اس قوم کی نگاہیں گندی تھیں، اس قوم کی سوچ گندی تھی، ان کا ظاہر اور باطن گندگی میں مبتلا تھا، تو ان پر پتھر برسائے گئے۔ الا آل لوط، سوائے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے۔ لیکن حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی وہ منافقہ تھی، اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے سحری کے وقت انہیں نجات دے دی۔ یعنی یہ عذاب جب آیا تو اس وقت سحری کا وقت تھا، صبح صادق سے پہلے، جب یہ کافر اپنی نیند میں گم تھے، جبریل امین نے ان 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا، زمین کے اس خطے کو آپ نے اپنے پروں پر لیا، لیکن اس قدر آہستگی سے آپ لے گئے کہ کسی کو احساس نہ ہوا، اور یہ سوئے رہے۔ آپ اس قدر بلند ہو گئے کہ فرشتوں نے، آسمانی مخلوق نے ان لوگوں کے یہاں موجود جانوروں کی آوازیں سنی، اور پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور زمین پر دے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس طرح کی بے شمار بستیاں ہیں کہ جن کے اگر خندرات کو آج اگر ریسرچ کی جائے اور دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کی چھت نیچے ہے اور فرش اوپر ہے، ان کے دروازے الٹے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی ایسی بستیاں ہیں جنہیں الٹ دیا گیا۔ نعمتا من عندنا، مومنوں کو ہم نے نجات دی اپنی طرف سے نعمت کے صدقے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو شکر ادا کرے، اللہ کی فرما برداری کرے تو اسے اچھا صلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، انذرہم بطشتنا، انہیں ڈرایا ہماری گرفت سے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو بار بار کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ ڈر سنانے پر شک کیا کرتے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ گناہ کرنے پر یہ خیال کرتے کہ گناہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کا عالم ہے۔ آج بھی دیکھیں، جو شخص گناہ کرتا ہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے جھوٹ بولنے والا ہو، حرام کمائی حاصل کرنے والا ہو، یا اور ہر قسم کے گناہ کرنے والا ہے، وہ دل میں یہی خیال کرتا ہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہ ایک نماز قضا کریں جان بوجھ کر، تو حدیث پاک میں فرمایا 1 حقوب سال جہنم میں جلنا ہوگا، اور خود حدیث پاک میں اس حقوب کی تشریح کی گئی 2 کروڑ 88 سال۔ تو آدمی کہتا ہے ایک نماز پر 2 کروڑ 88 سال۔ رب العالمین قادر ہے، اس کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ غَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ان کافروں نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل نہ دیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اور یہ انہوں نے نیت فاسد اور خبیث ارادے سے کہا تھا، اور مہمان فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں آنے دیں۔ تو جبریل امین نے اپنا پر ان پر مارا تو سب نابینا اندھے ہو گئے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، انہیں اندھا بنا دیا، اب انہیں راستہ نہ ملتا تھا۔ یہ ٹٹولتے ہوئے باہر نکلے،
اور چیخنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر تو جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھیں ہی مٹا کر رکھ دی. یہ کوئی جادوگر نہ تھے، یہ تو اللہ کا عذاب تھا. فذوقوا عذابی ونذر، پس اے کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. جو ڈر سنایا گیا ویسا عذاب بھی آ گیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ضرور بے شک صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا کہ جو ہمیشہ ٹھہرنے والا ہے. اب یہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، یعنی عالم برزخ میں، جسے ہم قبر کا عذاب کہتے ہیں. تو ان پر جو مصیبت آئی اور جو عذاب آیا، اب یہ عذاب کی کیفیات ان پر رہیں گی قیامت تک. پھر قیامت کا عذاب اور پھر جہنم کا عذاب. فذوقوا عذابی ونذر، پس اے کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرمایا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا. کتنا پیارا درس ہے. کیا ہمارے دل ہلتے ہیں؟ کیا ہم نصیحت کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کیا اس فانی قلیل بے وفا غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے، طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے، ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے گناہوں سے دور ہوتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ میں موجود ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے نبیوں کو